انڈرسٹینڈنگ آف اللہ. آج بات کریں گے اللہ کی پہچان کے متعلق. دیکھیے کہ وجود خدا یعنی کہ ایگزسٹنس آف گاڈ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو ایک ہی وقت میں ایامی ہے اور اسی قدر پراسراریت کے دھند میں چھپی ہوئی بھی ہے. ہر شے کا اپنے رب سے رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. انسان اپنے خالق کو روز اول سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے مگر محدود علم کی وجہ سے کبھی بھی مکمل طور پر اس سوال کا جواب نہیں جان پایا کہ اس کا رب آخر کون ہے، کیسا ہے. خدا کی پہچان انسان میں دو طرح سے قائم ہے. ایک باطنی ہے، دوسری خارجی ہے. خود اپنے اندر اور باہری دنیا میں اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی ایسی برتر اور بالا ہستی موجود ہے جو اسے تخلیق کر کے اس جہاں میں بھیج کر ٹیسٹ لے رہی ہے. اب بات کرتے ہیں باطنی دنیا میں وجدان سے اور خارجی دنیا میں علم کی روح سے. یہ احساس سے انسان میں پیدا ہوتا ہے. وہ خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کسی نے بنایا ہے. پہلے انسان کے باطن میں خدا کی پہچان پر بات کرتے ہیں. دیکھیں کہ نفس اللہ کو پہچاننا ہے. نفس اللہ کو پہچانتا ہے، مکمل تو نہیں لیکن روح کی موجودگی سے نفس کو ہر لمحہ خدا کا احساس ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ عہد الست ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لی ہے. جب پوچھا کہ الستو بربکم، کیا مجھے جانتے ہو؟ جواب آیا قالوا بلی، اے ہمارے رب کیوں نہیں. تو روح کی جسم کے پنجرے میں ایک قیدی کی سی حیثیت موجود کی نفس کے لیے ہر لمحہ خطرے کا اعلان ہے. نفس انسان چونکہ صرف اس دنیا میں رہنے کو جینے کو ترجیح دیتا ہے اس لیے یہ روح سے ناراض ہے. ایک نعام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر گھڑی نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں ڈالے رکھے. یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ کور سٹرکچر ہے. نفس بنا ہی اللہ سے دشمنی کری ہے. یہ جھوٹا ساری زندگی انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے. یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا. نفس کو جتنا خوف باہری جسمانی موت سے ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ خوف زدہ یہ اندر کی موت سے ہوتا ہے. روح کی آزادی نفس کی موت ہے. یہ تو وجدان ہے، انٹیوشن ہے. انسان کو احساس ہے کہ کوئی خالق ہے باہر کی دنیا سے. یہ احساس انسان کو کیسے ہوا کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے. ہر بات اس دنیا میں انسان کو بذات خود اللہ تعالیٰ سے بتائی ہے. اگر اللہ کتابیں آسمان سے نہ بھیجتا تو انسان میں اتنی عقل کہاں تھی کہ باطن کے اس وجدان کو خدا کا نام بھی دے سکتا. اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا ایک نظریہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کس خدا کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر خدا کے تصور کو جاننے کی کوشش کی جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں لاکھوں سالوں یا ہزاروں لاکھوں کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو تصور خدا کا جو ٹاپک ہے وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. ہمارا مقصد کیونکہ صرف اس لیکچر میں بات کرنا ہے اس موضوع پر جو کہ اللہ ہے. یہاں صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. یہ مسلمانوں کا تصور خدا ہے. یہ میرے، آپ کے اور ہم سب کے خدا کا تصور ہے. بے شک رب سب کا ایک ہی ہے مگر چونکہ دیگر مذاہب دوسرے مختلف تصورات میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے ہم یہاں پر اللہ کے تصور پر بات کریں گے. آج ہر انسان کے خیال میں ایک رب ہے، یہی اس کے رب کا تصور ہے. اسی سے وہ دعا مانگتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اسی کے سامنے چیختا چلاتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے. ذہن کے اس تصور کے علاوہ انسان کے پاس اپنے رب کی اور کوئی پہچان نہیں ہے. یہ امیج بے چہرہ ہے، اس کے کوئی خد و خال نہیں ہے. This image is imageless. تصور میں وجود خدا کا کوئی عکس اس کے لیے نہیں ہے. نفس کے پاس خدا کے خد و خال کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں. جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ قرآن و احادیث سے آیا ہے. ذہن کبھی کسی ایسی شے کا خاکہ نہیں بنا سکتا جسے اس نے پہلے دیکھا ہی نہ ہو. اللہ نفس انسانی میں موجود اپنے اسی تصور کے بارے میں، اسی رب کے بارے میں سورہ الانعام میں فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحب وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر. آسمانوں اور زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اس نے ہر چیز کو بنایا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ نہایت بریک بین خبردار ہے. سورہ انعام 101 سے 103 تک ہے. اگر غور کریں کہ اللہ کیا کیا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے خیالوں کا ایک رب ہے جسے وہ پوچھتا ہے
اللہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، علم دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نئی طرح کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا میں ہوں، یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں. یہ وہ دعویٰ ہے جو روئے زمین پر اس کائنات میں آج تک کسی کو کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. آگے وہ کہتا ہے میں نے ہر چیز پیدا کی. خلق کل شیء کا دعویٰ سوائے اللہ رب العزت کے اور کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب یہ طاقت کی انتہا ہے. دنیا میں اس کائنات میں کوئی نہیں جو سب کچھ جانتا ہو، کوئی نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں غور کرو، میں نے چونکہ ہر شے بنائی ہے اسی لیے یہ بات حق ہے کہ مجھے ہر شے کا علم ہے. تو اللہ نے اسی آیت میں بڑا راز بھی بتایا ہے کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے. اللہ کہتا ہے کہ اپنا کانسیپٹ سیدھا کرو، اپنے خیال کے رب کو میری یعنی اللہ کی ذات سے جوڑو. کس قدر زبردست علم ہے. اللہ انسان کو سکھا رہا ہے، اسے اپنی پہچان تک لا رہا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، عالم ہے، علم اللہ کا ہے. اللہ بے شک جو چاہے کرتا ہے، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے علم سے کرتا ہے. اللہ کی شان نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے کچھ بھی کر دے. یہ کانسیپٹ ہے. اللہ کو جاننے میں، اللہ کے تصور کو میچور کرنے میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اور ہم نے آسمان و زمین کو اور کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے. اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا. سورہ انبیاء 16-17. تو ایک عام آدمی کا خدا کا تصور شروع میں امیچور ہوتا ہے، اور اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو جانتا نہیں ہے. اور اللہ کا رول ہے کہ اسے علم سے جانا جا سکتا ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں بھٹا ہوا علم، یہ معرفت ہے. اللہ کے بارے میں جاننا، مزید جاننا اور جانتے ہی جانا اپنی اصل میں اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ کو جاننا ہی اس کو دیکھنا ہے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہ کافر بہتر ہے یعنی وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا، آخرت سے ڈر رہا اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا. کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں. جو شخص بھی اللہ کو جاننے کی آرزو رکھتا ہے اسے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سارا اللہ کا ہے. جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اللہ کا تصور پختہ ہوتا چلا جائے گا. کانسیپٹ بہت بڑی دیوار کی طرح ہے. انسان اپنے پرانے اور جاہلانہ تصورات سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اپنے ارد گرد کھڑی یہ دیواریں توڑ نہیں سکتا، اپنے اندر موجود علم پر شک نہیں کر سکتا، اسے کبھی علم عطا نہیں ہوتا. یہ تو عقل کے رک جانے کی نشاندہی ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ سب جانتا ہے. اگر وہ سب جانتا ہے تو اس کی تو تکمیل ہو گئی. اب اللہ سے کیا مانگے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں ٹھیک ہوں یا غلط، اس میں ایمان قائم ہے. جو یہ ایمان بیٹھے کہ میں بالکل ہی غلط ہوں، میرا کچھ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی گیا. اور جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں سرے سے غلطی ہے ہی نہیں، میں سب کچھ جان گیا ہوں، وہ بھی مارا گیا. علم حاصل کرنے میں تکلیف بہت ہوتی ہے. نفس مزاحمت کرتا ہے، ریسسٹ کرتا ہے. اس لیے عام طور پر لوگ اس سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسولوں قرآن سمیت دیگر الہامی کتابوں اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اب دنیا داری بھی کرنی ہے، سارا وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو بیوی بچے شوہر کو کون پالے گا؟ بات ٹھیک ہے، مگر ہے تو محض ایک بہانہ ہی. سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کے بیوی بچوں ماں باپ کو کون پالتا ہے. اعتدال کی حالت تک تو بات ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کہ لمبے لمبے اینڈلیس منصوبے، اینڈلیس پلاننگ اس دنیا کی زندگی میں کر کے انسان اپنے دل کو زنگ لگا لے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اسحق وابقى وانه امات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن إليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أطغى والمؤتفكات
أحوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جائے، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانا اسی کی ذمہ داری ہے، اور یہ کہ وہی غنی اور سرمایہ دار کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا تھا اور سمود کو پس سے باقی نہ چھوڑا، اس سے پہلے نوح کی قوم کو، بے شک وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے، الٹی بستی کو اس نے دے ٹپکا، پس اس پڑتے ہیں تباہی چھا گئی جو چھا گئی، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم شک کرو گے. یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی قریب آپ پہنچی، سوائے اللہ کے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. بس کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، تم کھیل رہے ہو، بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. سورہ نجم آیت نمبر 38 to 62 ہے. زندگی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت ہے، اسے سیریس لینا ہی پڑے گا، تھوڑے بہت سے گزارا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا طرز کلام ان آیات میں اس قدر جاہ و جلال پر ہے کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور اپنی تمام تر کوششوں کا رخ حیات دنیا کے حصول کی جانب موڑے ہوئے ہیں. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون. تو الف لام میم، کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرائے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت 1 to 4 میں. جیسے جیسے انسان اللہ کو جانتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اسے پہچانتا جاتا ہے. جب نفس کو اللہ کے ناقص تصور سے نجات ملتی ہے تو تصور خدا پختہ ہونے لگتا ہے. یہ نیا علم نفس کے لیے ہے، اب حیات کا اثر رکھتا ہے. خدا کا خوف جو پہلے گلٹ کی صورت اسے بے چین رکھتا تھا اب اس خوف سے بدل جاتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑے، کہیں میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں. اب نفس خود کو اللہ کے سامنے مجرم نہیں بلکہ دوست خیال کرنے لگتا ہے. اس احساس کے پیدا ہوتے ہی اس میں اطمینان اور سکون کی لہریں دوڑ جاتی ہیں. اب وہ گناہ کر کے اسے چھپانے کی بجائے، اسے دبانے یا نظر انداز کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے آ کر گناہ کا اعتراف کرنے کی ہمت اپنے اندر رکھ لیتا ہے. اب وہ اس گناہ پر اللہ کے سامنے نادم ہو کر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت اور بخشش سے اس کی نفسیات میں سے اس گناہ کو دور کر دیتے ہیں. یہ اس محبت کا اور اس تعلق کا، اس ریلیشن شپ کا جو ہے نا بندھن ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. آغاز ہے اس کا. اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے دوست ہیں اور اللہ سے فرار رکھنے والے اللہ سے بیزار ہیں اور اس کے دشمن ہیں. تصور خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتی ہے. پرسپیکٹیو جو ہے مکمل بدل جاتا ہے. پھر جو مقام یہ آتا ہے کہ وہی نفس جو موت سے بھٹکتا تھا اب اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واحد ذریعہ سے جو ہے سمجھتا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ. خوف اب بھی سے موت سے ہوتا ہے، لیکن یہ اب دہشت کی نہیں بلکہ ناگواری کی حالت پر آ جاتا ہے. اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لیتا ہے. اسے موت کے بعد کی دنیا کا، آخرت کا تجسس بیدار ہوتا ہے. یہ بہت بڑی پروگریس ہے، یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اب نفس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہو جاتی ہے. اس مقام پر نفس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ زندگی کس قدر مختصر ہے اور وہ کتنی بھیانک غلط فہمی اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. یہ فریڈم کی ابتدائی سمٹمز ہیں. نفس کی یہ وہ حالتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں کہ تلاشی خدا کے رستے میں سنگ میل اسٹرنس کی طرح نصب ہے. کوئی مسافر جب بھی گزرتا ہے تو خوب دیکھ لے گا اور جان لے گا کہ سفر کی کس منزل تک آپ پہنچ رہے ہیں. اب نفس خدا کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ بڑھتی شناسائی کا یہ وقت عظیم الشان ہوتا ہے جب خوف سے ہچکچایا ہوا، زمانے کی ٹھوکروں کا مارا ہوا، خدا کے ناقص تصور کو اپنے ذہن میں لیے گھبرایا ہوا مگر مشتاق انسان اپنے رب کے دربار میں رسائی چاہتا ہے.
اس نے بازیابی کا شرف پاتا ہے. ایک ایک قدم بڑھتے ہوئے اس انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں پہنچا بلکہ وہ تو محبت الہی سے پہنچایا گیا ہے. اسے الگ جو ہے نا کیا گیا. اسے لگ رہا تھا کہ وہ اللہ کی تلاش کر رہا ہے مگر اب اس سے خبر ہوتی ہے کہ اللہ بھی اسے تلاش کر رہا تھا. what you seek is seeking you. اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس تک آ پہنچے. بس سوال کرنے کی دیر ہے, ایک بار دل سے کہنے کی دیر ہے کہ میرے رب تو مجھے مل جا. ساری خدائی اس انسان کی مدد کو لپکتی ہے. اللہ کا پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے, ورنہ بندے کی کیا مجال ہے کہ رسائی پا جائے. سب کچھ اللہ کرتا ہے, بس انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. بندہ اللہ تک نہیں جاتا, اللہ بندے تک آتا ہے. یہاں نفس کو بشارت ملتی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ کہہ دو اے میرے رب, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا, بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا. سورہ زمر آیت 53 ہے. تو قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں, منافقوں, مشرکوں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نبتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جانو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے. جیسے بارش کی حالت ہے نا کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا, پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی سے واحد ہو کے اس باپ کے اور کیا ہے. سورہ حدید آیت 20 میں آتا ہے, جو اللہ کو چاہتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ کس قدر محبت سے اس شخص کو خطاب کرتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. جو اپنے اللہ سے معافی مانگے پھر اس کی طرف رجوع کرے, بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے. ٹھیک ہے, سورہ حود آیت 90. اثر آج یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جب چلتا ہے تو لازمی عمل ہے کہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف بن جاتا ہے. دباؤ بھی بہت پڑتا ہے, بہت مایوسی بھی آتی ہے اور پریشانیاں بھی بہت ہوتی ہیں. اگر انسان کے پاس اس جنگ میں اللہ کا پختہ تصور نہ ہو تو اس کے لیے مصیبت بھی دگنی ہو جاتی اور خطرات بھی. اس لیے اللہ کے بارے میں ہر وقت جاننے کی دھن میں لگے رہنا ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے. جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی ہے اللہ کا قرب اس قدر بڑھتا ہے, جس قدر قرب بڑھتا ہے اسی قدر محبت بڑھتی ہے. تو یاد رہے کہ محض محبت محض زبانی دعوے سے کبھی ثابت نہیں ہوتی, بلکہ اس دعوے کی سچائی کے ثبوت کے طور پر واضح نشانیوں اور گواہیوں والے مستقل اعمال کا ہونا لازمی ہے, جن کی موجودگی یہ ثابت کرے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا زبانی جمع خرچ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت کو آزماتے ہیں. حق ہے کوئی بھی محبوب اپنے عاشق کو لازمی آزماتا ہے تاکہ جان لے کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے. انسان اللہ کو پہچان جائے تو اس کی آزمائش کو بھی پہچان جاتا ہے. طالب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے گا, اس لیے وہ علم لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں کہاں سے آزمایا جا سکتا ہے. جس کو علم نہیں اس بیچارے کے لیے آزمائش کو مصیبت ہے. اللہ کی پہچان پر میچورٹی پیدا کرنے کے بعد ایک اور بہت بڑی اصلاح کرنا ہوتی ہے, وہ یہ کہ اللہ کے تصور پر سے قدامت کا سایہ ہٹانا پڑتا ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا تصور قدامت پر ٹکا ہے. بے شک اللہ قدیم بھی ہے لیکن وہ اتنا ہی جدید بھی ہے, ماڈرن بھی ہے. اللہ کے تصور کی جدت کو سمجھنے کے لیے پہلے تصور خدا کی قدامت کے کنسیپٹ کو واضح کر لینا انتہائی ضروری ہے. کم علم نفس میں قدامت کا مطلب خیالی ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے نا, جیسے کہ اللہ, رسول, فرشتوں, جنت جہنم کا تصور عظیم اکثریت کے ذہن میں خیالی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بنیاد علم پر نہیں بلکہ صرف گمان پر ہے. جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور انسان نے یہاں قدم رکھا ہے تب سے تہذیبوں کا ظہور بھی ہوتا چلا ہے. ہر تہذیب کا انسان خود کو پہلے گزر چکی تہذیبوں سے زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ عقل مند سمجھتا چلا ہے.
نظریہ جو ہے ارتقاء کی مناسبت سے یہ بات درست ہے کہ انسان ہر آنے والے دور میں پہلے دور سے زیادہ ترقی کرتا رہا، مگر غلط فہمی یہ ہے کہ ہر تہذیب اپنے تمدن میں انتہا پر پہنچ جانے کے بعد یہ گمان کرنے لگتی ہے کہ جو علم ان کے پاس ہے اور جو ترقی انہوں نے کی ہے اس کے سامنے پچھلے دور کی تمام تہذیبیں پسماندہ اور گوار تھیں۔ جیسے انسان انفرادی تکبر میں گرفتار ہے، اسی طرح اجتماعیت میں معاشرہ اور پھر عظیم اجتماعیت میں تہذیبی تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہے، اور یہی تکبر بالآخر اس کی تباہی کا باعث ہے۔ اگر قرآن کریم کا تحقیقی مطالعہ کریں تو ہم پہ یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر تہذیب کو ایک منفرد علم اور مخصوص طرز کی بے پناہ ترقی پر پہنچایا۔ بات کو سمجھنے کے لیے سورہ سبا کی آیت نمبر 45 کو دیکھیے، وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم وما بلغوا مِشْوَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر میرا کیسا حساب ہو۔ تو غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ آگے آنے والے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے جن تہذیبوں کو میں نے فنا کیا، جو ترقی ان کو دی تھی، تم تو اس کے 10% تک بھی نہیں پہنچے۔ اللہ کے بارے میں رائج عام قدامت پسندانہ تصور سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پرانی تہذیبوں کے لوگ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر ہم سے مضبوط اور زیادہ بہتر، ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جادو ٹونا منتر جنتر علم نجوم وغیرہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہوں، مگر ان کی ترقی سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹرین، جہاز، بجلی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ میں جتنی جو ہے یہ ترقی ہے ہم نے کی ہے، اس سے پہلے کوئی تہذیب اس قدر خیراکن بے پناہ جدید تمدن تصور کرنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ زاویہ نظر، یہ پراسپیکٹس قدامت پسند ہے، اس پر غور کرنے کی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کے وسیع مطالعے اور ریسرچ سے یہ قدیم زاویہ، یہ پرانا پراسپیکٹو درست ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم چند آیات کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مومن آیت 21 میں فرماتے ہیں فَلَمْ يُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ہیں لوگوں کا انجام کیسا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے، وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں ہی کام آئی اور نہ ان کے دل ہی کچھ کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے اور جس عذاب کا وہ ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پڑھا سورہ الاحقاف آیت 26 کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ اکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ سورہ توبہ آیت 69۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے طاقت میں زیادہ تھے اور مال و اولاد میں بھی زیادہ تھے، وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے اور تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے اور تم بھی انہیں کی سی چال چلتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی نقصان اٹھانے والے۔ سورہ انعام آیت 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی امتیں ہلاک کر دی، ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیے، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پیدائش میں ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَرُوا الْأَرْضَ وَأَمْرَوْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمْرَوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کہ انہوں نے ملک میں پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا، وہ ان سے بھی بڑھ کر قوت والے تھے اور انہوں نے زمین کو جو ہے
سیراب کیا تھا اور ان لوگوں سے بہت زیادہ بات کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر بھی آئے تھے. پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. سورہ روم آیت 9 میں اور سورہ آل عمران 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں، سو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو. ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ پہلے آنے والی تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خاص علوم سے نوازا تھا، اور یہ تمام سابقہ تہذیبیں اپنی تباہی کے وقت اپنے مخصوص علوم کے درجہ کمال پر تھیں. آج کی جو ششتر کر دینے والی تعمیرات آج بھی سائنس کے لیے ایسے عجائب کی حیثیت رکھتی ہیں جن کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے آرکیولوجسٹ اور گشت جو ہے نا، آخرکار کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے اس قوم نے بڑے بڑے سخت پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے محلات تعمیر کیے. کوئی آرکیٹیکچر بھی ایسا نہیں کر سکتا. آج کے دور میں وہاں موجود کسی پہاڑ میں اگر قوم عاد کے فن تعمیر سے ملتا جلتا کوئی ایک بھی گھر بنانے کی کوشش کی جائے تو تمام تر جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اربوں ڈالر کا سرمایہ اور 5 سے 10 سال کا طویل عرصہ درکار ہے. اس قدر تردد کے بعد بھی آج کا انسان عاد کی عمارتوں کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. مدائن صالح جو ہے قوم سمود کے آثار ہے. قرآن کریم میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. یہ حضرت صالح کی قوم تھی جس کو عذاب الہی کی سے روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا. اس کے آثار سعودی شہر اولا سے 50 کلومیٹر شمال میں موجود ہے. قوم اس قدر حیرت انگیز ترقی پر پہنچ چکی تھی کہ صحرا کی ہولناک خشک سالی سے نپٹنے کے لیے بارشوں کے دوران پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنا رہی تھی. سیوریج کا اعلیٰ نظام کئی کلومیٹر تک پانی کی رسائی کے لیے بچھائے گئے پائپ اور عالی شان عمارتیں ان کی عظمت کا جو ہے نا منہ بولتا ثبوت تھی. صحرا کی تپتی ریت میں جہاں سبزے کا تصور بھی محال تھا، یہ قوم ایک ایسی حیرت انگیز جنت آباد کر چکی تھی جس میں آج کا انسان بھی حیران و پریشان ہے. وسیع اور ریز گھنے درختوں کے باغات، سرسبز شاداب گھاس پھول اور ہر قسم کے پھلوں کے درخت کی افراد تھی. بڑے بڑے تالابوں میں جو ہے مجمع کی صورت میں غسل کرتے ہوئے لوگوں کا اس وقت کا طرز زندگی لاس اینجلس کے عیش و نشاط جیسا دکھائی دیتا تھا. قوم سبا جس کا ذکر قرآن کریم میں اس کی بے پناہ خوشحالی کی مناسبت سے کیا گیا، پانی کو ذخیرہ کرنے والے عظیم ڈیمز کے علامت نہ ہی سلسلے تخلیق کر رہی تھی. کچھ فاصلے پر عین انہی وقتوں میں حضرت سلیمان کی عظیم الشان سلطنت آب و تاب پہ تھی. ہوا میں اڑنا معلوم کی بات تھی. تخت سلیمان آج بھی زبان زر عام پر ہے. حضرت سلیمان کا ایک وزیر تو رات کے لمحے تک تھے، بلکہ اس کو کئی سو کلومیٹر کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے سے پہلے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا. یہ علم کی وہ انتہائیں تھیں کہ آج کی دنیا میں ابھی تک کسی قوم کو میسر نہیں آتی. قرآن مصریوں کا ذکر اونچے اونچے شہر پر جو ہے پیرامڈس بنانے والوں کے نام سے کرتا ہے. ساری دنیا فرعون کے مقبروں کا عجائب عالم میں شمار کرتی ہے. اوپری نظر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ریسرچ کرنا ہوتی ہے. پیرامڈ پر جو تحقیق مواد جو ہے آرکیولائزیشن اور آرکیولوجی کے عالمی منظرنامے پر تسلیم شدہ ماہرین نے مرتب کیا ہے، اس کا اگر ہم ریسرچ کریں، مطالعہ کیا جائے تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے. ان مقابر میں کیسے جیسے جہانے حیرت مدفون ہو. یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ صرف آثار قدیمہ نہیں ہے. اللہ جب کسی قوم کی زمین میں نشانی کو چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آثار قدیمہ سمجھ کر وہاں پکنک بنا کر اور ان قدیم آثار میں گھومتے پھرتے حیرت کا اظہار کر کے اپنے گھروں کو انسان واپس پلٹ آئے یا وہاں سیلفیز لے لے. کسی قوم کی نشانی چھوڑ کر اللہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والے دور کے انسان عبرت حاصل کرے. ٹھیک ہے، ایڈوانٹری پکڑے. اور عبرت صرف کھنڈرات کو دیکھنے سے نہیں بلکہ ان پر تحقیق کرنے سے حاصل ہوتی ہے. کئی ہزار سال پہلے جو لاشیں مصریوں نے اپنے فرعون کی حنوط کی تھی، آج بھی درست حالت میں مصریوں کو خواب کی تعبیر کا جو علم اللہ نے دیا تھا وہ اس قدر جو ہے اوجے کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ حضرت یوسف کو اللہ نے اپنی مشیت سے اپنے والد سے جدا کر کے مصر بھیجا تاکہ وہ خوابوں کا یہ علم حاصل کرے. قال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرم مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه
من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جس نے اسے مصر میں خرید کیا اور اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی عزت کر، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی تاکہ ہم اس کو خواب کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ یوسف 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مصری بے پناہ ترقی یافتہ تہذیب کے مالک تھے. بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مصری قوم آج سے کئی ہزار سال پہلے کم ترقی یافتہ اور محدود طاقت رکھنے والی خاص قسم کی بجلی پیدا کر رہی تھی اور اسے اپنے استعمال میں بھی لا رہی تھی. یہ لوگ اس بجلی سے روشنی حاصل کرتے تھے. اور آئین کے پیرامڈس جو کہ اندر سے بہت وسیع اور عریض ہے، جن میں زیر زمین بھی بے پناہ تعمیر ہوئی ہے، مگر کسی مشعل کا، کسی آگ کا کوئی نشان، جیسے دیواروں پر دھوئے کے کوئی ذرات، کچھ بھی نہیں ہے. ان پیرامڈس میں، ان مقابر کی دیواروں پر ایسی بہت سی تصاویر موجود ہیں جن میں بہت سے لوگوں کو بجلی سے تجربات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ براد وارڈ ڈکنک کی جو بک ہے نا، ایرک وان ڈکنک کی بک، اس کو اسٹڈی کریں. رائٹرس آف گاڈ. اور جارجیو سوکولس کی بک ہے، اس کو جو گاڈ آف جارجیس ترکش آف ایسیڈس آئلینڈس کو دیکھیں. اور براون ماہن کی ڈاکومنٹریز بآسانی دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 ریفرنسز صرف میں نے بتائے ہیں جب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. ٹروتھ از آلویز اسٹرینج دین فکشن، لیکن ٹروتھ از ٹروتھ. یوں بھی ڈھونڈنے والوں کو صرف اشارہ ہی درکار ہوتا ہے. یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ پہلے گزر چکی تہذیبوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ کوئی گئی گزری تہذیبیں ہرگز نہیں تھیں. اللہ کی پہچان، اللہ کا تصور امیج لیس امیج تب تک پختگی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ سے محبت کرنے والا ان تہذیبوں کا گہرائی میں اتر کر مطالعہ نہ کرے. قرآن پر تحقیق کی جائے تو کون سی غلط فہمی ہے جو باقی رہ جائے گی. تہذیبوں میں آج کے دور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے تصویر ہے، ہمارا فریم ہے، فریم آف ریفرنس ہے تصویر. ان اقوام کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی. یہ اللہ نے آج کی تہذیب کو عطا کی ہے جو بلا مبالغہ اس سے باقی تمام گزر چکی تہذیبوں سے زیادہ ترقی یافتہ کر دینے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرانی تہذیبوں میں، پرانی سویلائزیشنز میں دیواروں پر نقش و نگار اور تفصیلات بنائی جاتی تھی تاکہ ریفرنس باقی رہ سکے. وہ اپنے نقوش چھوڑنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا، پتھر کا استعمال کریں. پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کر لینے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ قدیم بھی ہے اور جدید بھی. وہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ انسان خلائی جہاز بنائے گا، خلا کا سفر کرے گا. علم سارا اللہ کا ہے اور اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے. مقام افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے تحقیق اور جستجو کو فراموش کر دیا اور صرف مذہب کو اپنی منزل بنا رہی ہے. پرانی تہذیبوں کا جس قدر مطالعہ غیر مسلموں نے کیا ہے، اس کا عشر اشیر بھی مسلمانوں کے حصے میں نہیں آیا، تھوڑا سا بھی، 0.1% بھی نہیں. یہی حال دور جدید کی ترقی کا ہے جس میں مسلمانوں کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. ذہن تصور خدا کے قدیم جنگل سے نجات پائے تو جدت کو عازم سفر ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ مسلمان خلائی علم، اسپیس ایکسپلوریشن سے بے نیاز رہے. جب تک پرسپیکٹیو سائنسی نہ ہو جائے خدا کی پہچان کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ہر دور کے انسان کو اپنے زمانے میں رہتے ہوئے خدا کو پہچاننا ہوتا ہے. جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہ تھا اس وقت خدا کی پہچان کے لیے جو بھی دستیاب اور رائج علوم تھے انہیں بھی رہتے ہوئے خدا کی پہچان تک پہنچنا ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی آج کی تیز رفتار ترقی یافتہ دور میں خدا کی پہچان تک سائنس اور ٹیکنالوجی کا مطالعہ کیے بغیر پہنچنا چاہے تو جاننے کے سوچ کا یہی پراسپیکٹس قدامت پسندانہ تصور خدا ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں. قرآن میں لاتعداد آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے. وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. انصاف سے سوچئے کہ کتنے مسلمان آج کل سائنس پر تحقیق کریں. ہم نے یہ کام سائنسدانوں کے سپرد کر رکھا ہے. امریکہ، یورپ، برطانیہ، چائنا، جاپان جیسے ترقی یافتہ ملکوں کا بچہ خلا کے علم سے مالا مال ہے. اسپیس ایکسپلوریشن وہاں سب کی ترجیح ہے. 1965 میں جب امریکی خلاباز چاند پر گئے تو پوری امریکی قوم نے ٹی وی جو ہے نا ٹیلی ویژنز کے گرد بیٹھ کر براہ راست یہ مناظر دیکھے تھے. اس وقت سے لے کر آج تک ان کے اس جنون میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. اللہ خلا یعنی اسپیس کا بنانے والا ہے. چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں سب اسی نے بنائی ہیں. ہزاروں گلیکسیز ہیں. وہ اس انسان سے محبت نہیں کرے گا جو اسے جاننے کی چاہت میں ان سب عظیم نشانیوں میں غور کرتا ہو. اس سے سوال کرے نا
آدھا نظام شمسی، سیاروں، ستاروں، سورج، چاند، کہکشاؤں، نوری سیلوں، شہاب، ثاقب، خلائی مخلوق کی ممکنہ موجودگی، پاسبل الائن ایگزسٹنس، اور ان کی اقسام جو آگے سے ہے، گریس، ریپیلنس، یہ ساری کیا ہے؟ خلا کی تحقیق کے اداروں میں ایریا 51 NAS ہے، خلا بازوں، خلائی جہازوں، اور اس کے بعد سیوس، ستاروں کی ترتیب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بلیک ہولز، گہری خلا، ڈیپ اسپیس جو ہے اسپیشیز، اور اس کے بعد UFO کے بارے میں کس قدر علم رکھتے ہیں؟ کوئی نہ. یہ سب اللہ کے علم کے مظاہر ہے. اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، ہم اللہ کو مکمل نہیں جان سکتے، مگر ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. ہم اللہ کو، اپنے رب کو بہت کچھ جان سکتے ہیں. ذات عظیم کی پہچان کا سفر شروع کیجیے. اللہ ہم سب کو منتظرہ میں چاہتا ہے کہ اسے دریافت کیا جائے، اور کیوں نہ کیا جائے؟ ایسے زبردست علم والے رب کو کیوں دریافت نہ کیا جائے؟ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور یہ زمین قیامت کے دن سب اسی کی مٹھی میں ہوں گی، اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک اور برتر ہے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو جو کچھ جو ہے خلا کے بارے میں بتایا، اس میں ٹاپک کی صورت میں بہت کی ورڈز بھی میں نے دیے تاکہ جستجو کرنے والوں کے کام آ سکے، اور اللہ کی ذات علیم کی بے پناہ عظمت کے نئے اور دروازے کھل سکے. جیسے جیسے انسان کو علم ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آنکھ کھلتی چلی جاتی ہے. ایسے ایسے سیارے ستارے موجود ہیں کہ ہزاروں زمینیں ان میں سما جائیں. ہم انہیں جانتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کیا بلا ہے، اللہ کے عرش کی کیفیت کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا سے اربوں خربوں گنا زیادہ جدت اور ترقی پر اللہ کی سلطنت قائم ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تم وہاں دیکھے گا تو نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا. سورۃ طٰہٰ آیت 20. تو آغاز میں قدامت پسندی کا نفس انسانی میں یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی دنیا کے خلائی جہاز بڑے بڑے جیٹ تو فطری لگتی ہیں، لیکن جب تخت سلیمان پر حضرت سلیمان کی ہوا میں پرواز کا ذکر ہو تو ذہن میں ایک بڑا تخت جس پر چادر بچھی ہو اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا، ایسا کچھ تاثر بنتا ہے. اور یہ کیوں بنتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس موضوع کو ایک سوال کی صورت غور و فکر کے لیے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی بات ہے. کبھی حج کے موقع پر طواف کعبہ کے دوران اونچائی سے لے گئی کسی تصویر یا ویڈیو کو دیکھیں، پھر کسی بھی کہکشاں کی تصویر یا ویڈیو کو دیکھیں، آپ پر ایک چیز یہاں ہوگی کہ دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے. کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے لوگوں کو کسی گلیکسی کی طرح کہکشاں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپیس پر غور و فکر ذہن انسان کے دریچوں کو کھولتا ہے. اللہ کو جاننے کے لیے قرآن کا جاننا بے حد ضروری ہے، بلکہ بنیادی اصول ہے. اور قرآن کو جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سائنس ہے. یہ لوپ ہے، اسے مکمل کیے بغیر تصور خدا جو ہے نا ڈیفائن نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھنے کے لیے قرآن سے کچھ ایسا دریافت کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جس کے دوران سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپیس کا علم قرآن سے جڑ جائے. سیریس اسٹار اینڈ ڈبل بو آربٹ، اسے اردو میں کہتے ہیں شعرا اور کعبہ قوسین. سورہ نجم آیت 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعَرَاء، اور یہ وہی شعراء کا رب ہے. شعراء بیسیکلی آسمان دنیا کا سب سے نزدیکی اور سب سے زیادہ چمکدار ستارہ. اس کو انگلش میں اس کا نام ہے سیریس. صاف نظر آتا ہے قرآن کے ذریعے اس نام سے اللہ انسان کو کوئی واضح اشارہ دے رہا ہے. سیریس کا نام جو ہے وہ شعراء ہے. انگلش میں سیریس بولا جاتا ہے، لیکن میں اس کو جو ہے اپنی کنورزیشن میں شعراء ہی بولوں گی تاکہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. تو جو شعراء ہے اس کا زمین سے فاصلہ 5.8 نوری سال ہے. اسے ڈبل بو سٹار کہا جاتا ہے. اس سے کچھ فاصلے پر ایک سفید چھوٹا ستارہ ہے. ان دونوں کو سیریس اے اور سیریس بی کہا جاتا ہے. اب سیریس اے بڑا ہے جیسے سورج ہے، اور سیریس بی چھوٹا ہے جیسے کہ ہماری زمین ہے. سیریس بی سیریس اے کے گرد چکر لگا رہا ہے، آربٹ کر رہا ہے. یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ سیریس اے یعنی شعراء کس شے کے گرد آربٹ میں ہے. اب سیریس بی کا جو قطر ہے وہ 12,000 کلومیٹر ہے، اور زمین کا قطر 12,742 کلومیٹر ہے. یعنی جو ستارہ شعراء کے گرد گھوم رہا ہے وہ بالکل زمین کی جسامت کا ہے، جبکہ خود شعراء جو لگا لیں سیریس اے ہے اس قدر بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے 300 سورج اس میں سما سکتے ہیں.
مصری لوگ جو ہیں وہ شورا یعنی سیریس کو جانتے تھے. ہر سال کے اینڈ پر سیریس یعنی شورا سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے طلوع ہوتا تھا، تو اس لیے مصری اپنے کیلنڈر یعنی سال کے نئے دن کا آغاز شورا کے طلوع ہونے پر کرتے تھے. ہر سال جب بھی یہ موقع آتا تھا وہ جان جاتے تھے کہ شورا دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیل میں پانی زیادہ آئے گا، کیونکہ اس وقتوں میں شورا کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سیلابی رویوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، جس سے نیل پانی سے بھر جائے گا. ٹھیک ہے، اس قدیم مصری نیل کا جو ہے نا سٹار آف نیل کہا کرتے تھے اس کو. ہزاروں سال پہلے چونکہ یہ زمین سے بہت چمکدار حالت میں نظر آتا تھا، اس لیے بہت سی تہذیبوں میں اس کی پوجا کے شواہد ملتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے اب اسے دیکھنا اتنا آسان نہیں رہا. سورہ نجم آیت 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شورا کا رب ہے. تو اس آیت سے دو حقائق ہمیں ملتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کن تہذیبوں نے شورا کو رب مان کر اس کی پوجا کی، اور اسی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ شورا رب نہیں ہے بلکہ وہ اللہ شورا کا رب ہے. دوسرا پہلو بہت حیران کن ہے. واپس سورہ نجم کی طرف پلٹتے ہیں اور ابتدائی آیات پر نظر ڈالتے ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خاص ایونٹ کا ذکر کر رہے ہیں. پہلی 10 آیات میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے. بڑے طاقتور جبریل نے اسے سکھایا ہے جو بڑا زوراور ہے. بس وہ قائم ہوا اور وہ اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان برابر تھا یا اس سے بھی کم. پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القا کیا جو کچھ القا کیا دل نے. سورہ نجم آیت 1 to 10. اب شورا اے اور شورا بی پر پیچھے ہو چکی تمام بحث جو اس لیکچر میں میں نے کی ہے، تمام بات کی ہے، معلومات کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس لیکچر کو سنیے گا. ایک راز اور سامنے آیا کہ سیریس بی ایک چھوٹے ستارے یا سیارے کی شکل میں سیریس اے کے گرد آربٹ میں چکر کاٹ رہا ہے، آربٹ کر رہا ہے. شورا بی ایک چکر شورا اے کے گرد 9.49 ایئرز میں پورا کرتا ہے. اس گردش کو ڈبل بو کہا جاتا ہے، جس کا لفظ بلفظ عربی ترجمہ قاب قوسین بنتا ہے، ڈبل لینتھ یونٹ. کائنات میں ابھی تک دریافت ہونے والی اپنی نوعیت کی یہ منفرد ترین آربٹ روٹیشن ہے، مدار کی گردش جو بیک وقت دائرے میں بھی ہے اور لہردار بھی ہے. ٹھیک ہے، دائرے میں بھی ہے اور لہردار بھی ہے. سیریس بی یعنی شورا بی کی گردش لکیر میں جتنی بھی اتار چڑھاؤ میں ہے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ہر 49.9 ایئرز بعد کعبہ قوسین ڈبل بو کی شکل میں مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس مناسبت سے بلا شک و شبہ کائنات میں سیریس یعنی شورا انتہائی خاص مقام ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 9 کو جس میں کعبہ قوسین کا ذکر ہے، جب اسی سورہ کی 49 آیت جس میں اللہ نے شورا کا نام لیا ہے کے ساتھ منسلک کیا جائے تو 9.49 کا حیرت انگیز جو ہے نا عدد حاصل ہوتا ہے، جو شورا بی کو شورا اے کی گردش کے گرد کا مکمل ترین دورانیہ ہے. سورہ نجم کی پہلی 10 آیات میں جس بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے مطابق حضرت جبریل آسمانوں کی انتہائی بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے شورا تک آئے. یہاں تک تو وہ کعبہ قوسین یعنی ڈبل بو سے بھی قریب آ گئے، یعنی وہ ہماری زمین سے شورا کے مدار تک کے فاصلے پر آئے. اب 2 طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ زمین سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچائے گئے. دوسری یہ کہ حضرت جبریل اپنی اصل زوراور صورت میں شورا کے قریب تر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر موجود رہتے ہوئے اپنے چشم مبارک سے حضرت جبریل کے حقیقی وجود کا مشاہدہ کیا، اور اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی. اس دوسرے خیال کی تصدیق صحیح مسلم کی جلد اول ایمان کا بیان حدیث نمبر 439 سے ہوتی ہے. راوی زبیر بن حرم ہے، اسماعیل ابن ابراہیم داؤد شعبی ہے، اور حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا. انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کیا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟
ٹھیک. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ جس نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا, میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے بات کرنے دے اور جلدی نہ کرے, کیا اللہ نے نہیں فرمایا ولا قد رأوا نزلۃ اخری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے اس آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا ان آیتوں سے مراد جبریل ہے. تو میں نے ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ کے جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے. میں نے دیکھا وہ آسمانوں سے اتر رہے تھے اور ان کے تنوش کی بڑائی نے آسمانوں سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا. سورہ نجم کی پہلی 10 آیات اسی عظیم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور صرف لفظ شعراء پر غور کرنے سے ہمیں حضرت جبریل کے اس مقام کا علم ہو جاتا ہے جس مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اصل وجود کا مشاہدہ کیا تھا. اب اگر قرآن کو جدت سے نہ پڑھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں کہ اس راز تک کسی کو رسائی ہو سکے. اس خیال کو نہ یاد سے تقویت ملتی ہے نا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش المجید مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. بے شک یہ فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے, سردار اور امانتدار ہے. اور تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں, بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کل کناروں پر دیکھا ہے. سورہ تکویر آیت 19 سے 23 ہے. اب سورہ نجم پر جو بحث یہاں ہوئی ہے اسے ریفائن کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ انتہائی توجہ لائق باتیں ہیں. 2 حیرت انگیز حقائق سے پردہ اٹھتا ہے. پہلا راز یہ کھلتا ہے کہ حضرت جبریل اپنی اصل حالت میں شعراء تک ہی آئے, صاف دکھائی دیتے ہیں. شعراء سے آگے حضرت جبریل آگے مزید نہیں اترتے تو زمین اور زمین کا آسمان ان کو ان کی اصل شکل و صورت اور جسامت میں برداشت کر جانے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتے تھے. زمین اور زمین کے آسمان میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ جبرائیل کی عظیم جسامت کو اپنے اندر مزید سما سکتے. اس لیے شعراء وہ آخری حد تھی جہاں سے آسمان دنیا پر جبریل کو اصل حالت میں مکمل طور پر دیکھا جا سکتا تھا. اسے اللہ کے فرشتوں کی عظمت و حیبت کا درست ترین اندازہ ملتا ہے. ان کی طاقت اور حیبت عظمت کے آگے یہ زمین اور اس کا آسمان اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کا مقرب فرشتہ اپنی اصل حالت میں ان پر نزول کر سکے. بے شک یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس واقعے سے یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی تخلیق کردہ کیسی زبردست اور عظیم الشان مخلوقات اس کمزور انسان کو پر جو ہے نا ان پر فضیلت بخشی اور اپنی خلافت کا حقدار اور امیدوار سمجھا ہے. یہ واقعہ اللہ کی انسان سے بے پناہ محبت اور الفت کا مبولتا ثبوت ہے. دیکھیں انسانوں کو ہر حال میں لازم ہے کہ ایسے سے قدردان رب کی پرستش اور چاہت میں ہر خوشی قربان کرتے ہیں. ان کا رب ان پر ہر شے سے زیادہ مہربان اور ہر شے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. دوسری حقیقت اس سے حقیقی یہ آتی ہے کہ اللہ نشانیاں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اشارے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہر دور کے انسان سے مخاطب ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ کس دور کے انسان میں کتنی اہلیت ہے. اس نے ہر دور کے انسان کو علم سکھانا ہے. اس لیے قرآن ہر دور کے انسان کے لیے علم و ہدایت کا چشمہ ہے. بالفرض اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت ہوتی کہ شعراء ایسا ستارہ ہے جس کے گرد ایک چھوٹا سیارہ ہر 50 سال کے بعد ایک ایسا چکر لگاتا ہے جو 2 کمانوں کی طرح ہے اور جبریل اپنی اصل جسامت میں یہاں تک بھی جو ہے آ سکتے ہیں, تو یہ بات لازم تھی کہ اس دور کا صحرا میں رہنا والا انسان 7ویں صدی میں آج کی ٹیکنالوجی کے بغیر یہ بات سمجھنے سے معذور ہوتا ہے. اور جبکہ اللہ کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے, تو اس طرح کی کھلی آیت کے آنے سے اس کا ذہن بری طرح الجھ جاتا ہے. جس شے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس پر اس کا امتحان اور حساب کس بات کا ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں نشانی یعنی سائن چھوڑتا ہے اور اسی لیے وہ بار بار حکم دیتا ہے, ترغیب دلاتا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو. اس سے ہر دور کے انسان کے لیے جو ہے نا انسان کے علم کے مطابق اسے آگے بڑھایا ہے. وہ جانتا ہے کہ شعراء کی حقیقت کو تلاش کرنے والے کے بعد میں آئیں گے, اس لیے اس نے بات کو کی ورڈ میں بیان کیا اور نشانی چھوڑ گیا. اسے پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ اس جو ہے نا اسپیس ٹیکنالوجی ٹیلیسکوپ سے لیس ہوں گے. ان میں اس پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے خاص طور پر ایک ستارے کا نام لیا ہے وہ چونک اٹھیں گے اور تلاش کو نکلیں گے. پھر وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے رب نے انہیں کیا بتایا تھا, قاوہ کوثین کیا تھا اور شعراء کیا تھا. ان کا رب جانتا ہے کہ وہ اسے قدامت میں بھی پہچان لیں گے اور جدت میں بھی جان لیں گے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا قرآن کھلتا چلا جائے گا. جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی انسان پر اللہ کا تصور اتنا ہی واضح ہوگا, پوری حیبت اور شان و شوکت سے نازل ہوگا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان
پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ سورۃ فصلت آیت نمبر 53 میں اللہ فرما رہے ہیں تو شعراء ستارے کے گرد کعبہ کوسین کی موجودگی نے تمام ممکن ثبوت ایک تھیوری کی حیثیت سے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا. اب آگے یہ تحقیق کا شوق رکھنے والے اہل علم کا کام ہے کہ اس دریافت کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں. جن کے پاس اسپیس کا علم ہے ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اور جن کے پاس قرآن ہے وہ اسپیس کو ایکسپلور کرنے سے ویسے ہی قاصر ہیں. جو لوگ اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر سیریس آربٹ کے کی ورڈ کی مدد سے آگے جا سکتے ہیں. اس موضوع کو تمام تر معلومات ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی بارلیٹ ایک تھیسس ہیں اور سیریس دا ڈاگ اسٹار کے جو پیج نمبر ہے 81 to 87 سے لی جا سکتی ہیں. اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی کے پاپولر جو اسٹرانومی کے 18ویں ولیم میں شائع کی گئی ہیں اس وقت خاصی مقبولیت حاصل ہے. انہیں تو قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا لازم ہے کہ سب کچھ اسی سے ملتا ہے. تلاوت بھی کرنی چاہیے لیکن تلاوت زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی. غور و فکر لامحدود ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھ رکھا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے چلے آتے ہیں، یا پھر کبھی جذباتی ہو کر بیچ سے تھوڑا بہت کبھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ایسے بات نہیں بننے والی، نہ بننی ہے. جو قرآن نہیں پڑھے گا، اس پر غور نہیں کرے گا، ہدایت نہیں پائے گا، جو اللہ کے راستے میں آگے جانا چاہتا ہے اور اللہ کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ مکمل لازمی پڑھ لے. بالکل ایسے جیسے اردو ادب کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، اسی طرح قرآن کو ایک بار پوری توجہ کے ساتھ ایک کتاب کی طرح شروع کرے تاکہ یہ جان سکے کہ آخر قرآن میں لکھا گیا. انشاءاللہ اللہ اسے پڑھنے کے دوران قرآن کے وسیلے سے اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جائے گا. ایک بار قرآن کو ترجمے کی صورت میں مکمل پڑھ لینے سے نا بیسیکلی ذہن روشن ہو جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں قرآن کے متعلق کوئی فیصلہ یا رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ تصوف کی طرح مائل لوگوں کو قرآن سارے کا سارا تصوف لگنے لگتا ہے اور صرف شریعت کو ماننے والے لوگوں کو قرآن میں کوئی تصوف نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، ان کو یہ پرسپیکٹیو نہیں بنانا چاہیے، ورنہ جو بھی پرسپیکٹیو آپ کا ہوگا قرآن آپ کو ویسا ہی نظر آئے گا. کیا ہم دیکھتے نہیں کہ تمام مسالک کے ماننے والے اپنے مسئلے کی بنسبت سے دلائل قرآن سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے. تو غیر جانب دارانہ جو ہے نا ہو کر پڑھنا ہے، یہ تصور غلط ہے کہ قرآن کو سے علماء ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. علماء کا بہت بڑا کردار ہے قرآن کو پڑھنے، درست تلفظ کی ادائیگی سیکھنے، قرآن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے علماء کی 100% ضرورت ہے. اور بے شک علماء خراج تحسین کے مستحق ہے چند ایک، ٹھیک ہے، سب نے بغیر کوئی معاوضہ لیے ہر جگہ قرآن سکھانے کے لیے علماء کوشاں رہتے ہیں، چند ایک، ہر نہیں. تو یہاں بات ہو رہی ہے ذاتی طور پر قرآن کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی. پہلے خود پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ خود پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو بیوقوف اور منافق ہوتے ہیں. قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو منافق ہے، جس کی نیت ہی خراب ہے. جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو جاننے پہچاننے کے لیے قرآن پڑھے گا، اسے اللہ کوئی گمراہ نہیں کرتا. اور جو اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے. سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے. اللہ اس مثال سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ تو بدکاروں ہی لوگ ہوتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 26 ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قمر آیت 17 میں فرماتے ہیں وَلَا يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے. اللہ خود کہہ رہا ہے گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اسے پڑھو، میں نے اسے آسان کر دیا. اور ہم ہیں کہ خوف کھاتے ہیں کہیں کسی آیت کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے تو گمراہ ہو جائے. قرآن کو علماء سے بھی سیکھنا چاہیے اور خود بھی اس پر غور کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہنے کے ساتھ اسے خود جو بخود تفسیر کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگتی ہے، اور کسی عالم سے رابطہ کرنے کی اہمیت بھی وہ خود بھی سمجھ آنے لگتی ہے. لوگ اسے بہانہ بنا کر قرآن میں محنت کرنے سے جی چڑاتے ہیں. عالم کے سمجھائے بغیر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آنے والا. کوئی پوچھے کہ جناب روکتا کون ہے، جائیں اور علم حاصل کریں. اللہ کے گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اللہ کے بندوں کے دل بھی. جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے، مگر خود تو پڑھے. قرآن کو صرف تلاوت کرنے کے لیے طاقوں پر سجا کر رکھنا قرآن کی اصل بے ادبی ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے. اگر اللہ کو صرف تلاوت کروانا ہوتی تو فرشتے بہت ہیں. انسان کو قرآن عطا فرمانے کا اصل مقصد اس علم کا انتہائی اعلیٰ ذریعہ دینا تھا تاکہ وہ اس پر غور و فکر کر کے اپنی نجات کے لیے کام شروع کر سکے. قرآن سمجھنے کے بعد جو لطف تلاوت قرآن میں ہے
وہ دنیا کی اور کسی شے میں نہیں ہے. قرآن تو اللہ کے بندے سے براہ راست بات چیت کرتا ہے, کمیونیکیشن کرتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین سائنس کی وہ شاندار اور عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ نے براہ راست آسمانوں سے انسان کے لیے نازل کی ہے. یہ گلیکسیز کے اس پار سے آئی کتاب ہے. قرآن اس کائنات کا مینول ہے, مشین لینگویج ہے, اچانک سمجھ نہیں آ جاتا. پہلے بھی بتایا کہ اللہ کی کائنات میں کوئی کام اچانک نہیں ہے, ہر شے دلیل ہے اور ہر شے سے دلیل ہے. جو اچانک دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پورا میکنزم جو ہے نا کار فرما ہوتا ہے. جو قرآن کو اخلاص سے پڑھے گا, سیکھے گا, وہی اسے سمجھے گا, اور جو قرآن کو سمجھ لے گا وہ سب کچھ سمجھ لے گا. پہلی بار قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھ لینے کے بعد جب باقاعدہ قرآن کریم کے مطالعے کا آغاز کیا جائے تو قرآن کا لفظی معنی والا ترجمہ سب سے ضروری ہے تاکہ لفظ بہ لفظ آیات کو سمجھا جائے. اس طرح عربی سے بھی بہت جلد واقفیت پیدا ہونے لگتی ہے. قرآن پڑھنے کا یہ بھی ایک بہت اعلیٰ طریقہ ہے کہ جو بھی موضوع قرآن میں تلاوت کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس موضوع پر رک کر ڈیٹیل سے ریسرچ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے تو پہلا موضوع اصحاب کہف مکمل ہونے پر اگر سورہ میں جو ہے پڑھنے کی بجائے اصحاب کہف پر رک کر ریسرچ کا آغاز کرنا چاہیے. انگلش زبان میں اچھا عبور ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی تحقیقی مواد یا ڈیٹا آ رہا ہے وہ زیادہ تر انگلش میں ہے. اردو میں روایتی مذہبی مواد تو بہت سا ہے لیکن تحقیقی مواد اپڈیٹ نہیں ہو رہا. سرچ انجن سے استفادہ حاصل کرنے کا ہنر بخوبی آنا چاہیے. اسی طرح یوٹیوب اور انٹرنیٹ سرچ انجن کو اکثر محقق جو قرآن پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بڑی غلطی ہے. ویب سائٹ اور ویڈیوز کا ڈیٹا بیس بہت بیش قیمت لائبریری ہے. اگر تلاش کرنا آتا ہے انسان غلط معلومات سے بچ نکلتا ہے اور مستند علمی ذرائع اتھینٹک سورس تک پہنچ جاتا ہے. ہر طرز کی اعلیٰ تحقیق انٹرنیٹ پر موجود ہے. مدارس کے طلباء کو صرف 3 سے 6 ماہ کا بنیادی کمپیوٹر شارٹ کورس اگر سنجیدگی سے پڑھا دیا جائے نا یا سکھا دیا جائے اور پھر انٹرنیٹ سے باقاعدہ استعمال کی اجازت دی جائے اور وسائل بھی مہیا کر دیے جائیں تو انہی میں سے تیار ہونے والے مستقبل کے علماء کرام کا علم بلا مبالغہ کئی گنا خیر کن طاقت سے دنیا کو چونکا کر رکھ دے گا. بالکل اسی طرح بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو ریسرچ میں بے پناہ مدد دیتی ہیں. آن لائن قرآن کی اردو عربی انگلش ریسرچ بہت سی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. اسی طرح حدیث کی تمام تر کتب اور تراجم بآسانی ڈھونڈی جا سکتی ہیں. اسمارٹ فون پر اسلام 360 ایپ انسٹال کر لی جائے تو عربی انگلش ہندی سمیت اردو کے 10 سے زیادہ ترجمے آپ کو مل جائیں گے لیکن ریسرچ نہیں ملیں گے. قرات کے ساتھ اور بے شمار سہولیات ہیں. آج کے دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ اسے سکھانے والا کوئی نہیں یا علم تک اس کی رسائی نہیں تو یہ سوائے جہلیت کے اور کچھ نہیں ہے. قدامت اور جدت دونوں کو خوب اچھی طرح دیکھ لینے سے نفس میں خدا کا تصور نکھر جاتا ہے. فکشن کی جگہ حقیقت لے لیتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا حصول صرف اور صرف مسلسل محنت سے ہی ممکن ہے. آخر میں ذہن کو تحریک دینے اور تحقیق پر مائل کرنے کے لیے کچھ آیات کو دیکھ لینا چاہیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ٹھیک سورہ بقرہ 164 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے بدل کرانے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں سے لے کر چلتے ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور پھر اسے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے. البتہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. سورہ یونس آیت 101 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَانظُرُوا عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. کہہ دو دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے اور بے ایمان قوم کو معجزے اور ڈرانے والے کچھ فائدہ نہ دیں گے. سورہ یوسف آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرما رہے ہیں وَقَائِّن مِّن آیت السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور زمین میں ہر ایک پھل
دو قسم کا بنایا، دن کو رات سے چھپا دیا، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ رعد آیت 3 ہے۔ فی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض فی العقول ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ سورہ رعد آیت 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور کھجور ہیں، ایک ہی جڑ ملی ہوئی ہے، بعض بھی نہیں ملی، انہیں پانی میں بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے پر ثمرات میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور سورہ نحل آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اسی حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمانوں کی فضا میں تھمے ہوئے انہی اللہ کے سوا کون تھامتا ہے، بے شک اس میں بھی ایمانداروں کے لیے بڑی